السلام علیکم ناظرین، میں ذوالفقار علی مجلس اقبال لندن کے ساتھ آج پھر بروز اتوار 21 مارچ 2021 برطانیہ کے وقت کے مطابق 1 بجے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ اور میں جناب اپنے مہمان خصوصی جو ہیں پروفیسر محمد شریف بکاس صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ماشاءاللہ اقبالیت میں بہت بڑا عبور ہے، 70+ کتابوں کے مصنف، اسلام پر اور اقبال پر ماشاءاللہ انہوں نے ان کی بڑی قربانی ہے۔ تو میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج پھر اپنا وقت نکالا۔ ہر اتوار کو ہم فیس بک پہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ جناب بکاس صاحب کا صدقہ جاریہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ تو آج جناب ایک ٹاپک بڑا زبردست بکاس صاحب نے چنا ہے، اور وہ ہے جناب کہ اقبال کا فلسفہ خودی۔ اور اس پہ علامہ اقبال صاحب نے بہت کچھ کہا ہے، وہ تو کہہ کے چلے گئے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بکاس صاحب کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح علامہ اقبال کو اسٹڈی کیا ہے، کاش کہ ہم سب بھی اتنی تھوڑی سی ہمت رکھتے۔ تو جناب علامہ اقبال کے فلسفہ خودی پہ خاص کر جو شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جناب خودی کا جو فلسفہ ہے اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے، اور کس طرح ہم اس سٹیج پہ پہنچ سکتے ہیں کہ واقعی خدا ہم سے پوچھے کہ بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جناب ابھی میں بلا تاخیر دعوت دوں گا پروفیسر محمد شریف بکاس صاحب کو کہ وہ اپنے خوبصورت خطاب کا آغاز کریں۔ تو بکاس صاحب آپ کی باری ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ذوالفقار صاحب اور حاضرین اور ناظرین جی، السلام علیکم۔ آج کا جو شعر ہے وہ ڈاکٹر ذوالفقار علی صاحب نے وہ آپ کو پڑھ کے سنایا کہ علامہ نے خودی کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن وہ خصوصی طور پر کا جو ایک شعر ہے اس کے بارے میں بات چیت ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس میں سوال جو پیدا ہوتا ہے پہلا کہ خودی کو کر بلند دیتے گا، پہلا سوال ہوگا کہ خودی کیا ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے علامہ کی، اور دوسرا یہ ہے کہ خود کو بلند کیسے کرنا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور کیا اس کا کوئی معیار ہے کہ خودی بلند ہو رہی ہے یا پست جا رہی ہے، کوئی معیار تو ہونا چاہیے وہ۔ اور چوتھا اس میں سوال ہوگا کہ خدا بندے سے کیوں پوچھے، وہ تو بندہ خدا سے پوچھتا ہے۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مراد یہ ہے کہ خودی سے علامہ نے بہت کچھ کہا ہے، اپنے اردو کلام میں بھی اور اپنے فارسی کلام میں بھی۔ خصوصی طور پر علامہ کی خودی کے بارے میں فارسی کی 2 کتابیں ہیں، اسرار خودی اور رموز خودی کیا۔ تو اب یہ ہے کہ خودی ہے کیا۔ عام طور پر خودی سے مراد لی جاتی ہے تکبر یا غرور، تو علامہ نے اس کی وضاحت کر دی تھی اپنے خط میں کہ اس سے مراد وہ تکبر یا غرور نہیں ہے۔ خود جب ہم کہتے ہیں کہ جی میں نے خود یہ کام کیا، I myself did it، تو وہ جو آپ کا جو سیلف ہے، جس کو اقبال نے سیلف ہوڈ بھی کہا اور سیلف بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ سیلف نالج ہے، سیلف اویئرنیس ہے، سیلف ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میری یہ رائے ہے۔ علامہ نے اپنے خطبات میں جو ایک لفظ استعمال کیا ہے آئی ایم نیس، جیسے میں کہتا ہوں آئی ایم، تو اس نے کہا، علامہ نے کہا کہ آئی ایم لیس سے کیا مراد ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، آپ کی میں کیا ہے، تو وہ مراد ہے کہ آپ کی ذات اور شخصیت جو ہے وہ کیا ہے۔ عام طور پر انسان کی شخصیت جو ہے اس میں 2 نمایاں عنصر موجود ہیں، ایک دل اور ایک دماغ۔ دماغ کا کام ہے سوچنا، خیالات اور افکار جو ہے وہ اس کا نتیجہ ہے، اور دل جو ہے اس میں آرزویں، خواہشات وغیرہ چڑھیا دیا۔ کبھی عام طور ہے کہ وہ دل کو زیادہ مخاطب کیا جاتا ہے،
قرآن حکیم نے بھی کہ وہ نزل علی قلبک کہ اللہ نے اسے اے نبی مبارک پر نازل کیا، تو قلب تبدیل ہو جائے تو اس کے بعد عموماً کے بعد جو ہے اس کے مطابق وہ کام کا تفصیل ہے اس کا. تو اب یہ ہے کہ یہ خودی سے جیسے میں نے عرض کیا کہ مسئلہ ہے. علامہ اقبال نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ خودی کے 3 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ خودی کو جو آپ نے بلند کرنا ہے اس کا یہ ہے کہ اطاعت خداوندی، کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو آپ نے رضا و رغبت سے اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ہے. اور دوسری چیز علامہ نے کہی کہ خودی کے بارے میں اس کو جو بلند کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ جو ہے. جذبہ صرف کافی نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ جذبے پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اور تیسری چیز اقبال نے یہ کہی کہ اس سے مراد ہے ضبط نفس. یہ 3 مراحل ہیں جو علامہ نے خودی کے بتائے ہیں بلند کرنے کے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے دیا. تو اب یہ ہے کہ وہ خدا بندے کو خودی فون ٹھیک نہیں ہے، آواز نہیں آ رہی. سب سے پہلے آپ نے اپنی خودی کو بلند کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مخفی صلاحیتیں دے رکھی ہے، آپ نے ان کو پہچاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، اور جو صلاحیت ہے ان کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، ترقی دینی ہے. ان 3 چیزوں پر اللہ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جو ہے یہ ضبط نفس جو ہے، یہ 3 چیزیں ہیں. تو یہ 3 چیزوں کا پھر اس کے بعد جو پتہ چلے گا خودی بلند ہو رہی ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتا ہے. رہنما مانتا ہی نہیں ہے بلکہ اس نے کہا. اور تیسرا وہ ضبط نفس کرے کہ غلط چیزوں سے اپنے کنٹرول. صاحب مائکرو فون ٹھیک کریں، آواز نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے جی؟ آواز پوری طرح مائکرو فون ٹھیک نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں تو پوری آواز سے بول رہا ہوں نا جی. چلیں 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 چل لیکن اس کے بعد بات کرتے ہیں پھر رک جاتی ہے وہ. چلیں آپ چلیں پروفیسر صاحب چلیں آپ. اب ٹھیک ہے جناب؟ اب ٹھیک ہے. اچھا جی. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا جی، مراد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جذبہ اور اس کے جو لوازمات ہے پورے کرنا، اور ضبط نفس. اور نفس کے بارے میں کہا ہے کہ ان نفس لامارۃ. اب جو نفس ہے عام طور پر یہ برائی کی طرف ابھارا. آپ نے برائی کو روکنا ہے اور نیکی کے جو جذبات ہیں ان کو آپ نے بلند کرنا ہے. یہ ہے اس کو بلند کرنے کا طریقہ اور اس کا یہ معیار. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا بندے سے کیوں پوچھے؟ مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے، بندہ جس کو کہا ہے نا کہ خدا بندے سے پوچھے. بندہ کہتے ہیں اس کا لفظی مطلب ہے غلام، اور بندگی جو ہے وہ غلامی ہے. اس کو وہ مختلف آپ نام دے لیں. تو مراد یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ خدا کا حقیقی معنوں میں خدا کا وہ غلام بن جائے، محکوم بن جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرے. تو لازمی طور پر جب وہ مکمل طور پر اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار ہو جائے گا کہ میرا بندہ جو ہے بڑا مطیع ہے، بڑا فرمانبر ہے، میرے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے ہر طرح. تو چاہتا ہے کہ خدا اس سے بندے سے محبت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہر بات مان رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے. تو چلیں میں بھی اپنے اس بندہ جو ہے میرا جو خاص یہ غلام ہے علی فرما بردار، تو میں بھی اس سے پوچھا تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہاری رضا کے مطابق کام. تو یہ ہے وہ طریقہ جس کو ہے کہ پھر وہ مقام ہوتا ہے. پہلے انسان خدا کرنے والا ہوتا ہے. محبت صرف و محض زبانی نہیں ہے بلکہ وہ عملی طور پر اس پہ عمل کرتا ہے. تو جب وہ بندہ حقیقی معنوں میں خدا کا غلام بن جائے تو اس کے بعد پھر خدا کو اس سے محبت ہو جاتی ہے. پہلے خدا محبت کرنے والا اور پھر اس کے بعد وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہ ان کے محبوب تھے. سب سے زیادہ مقرب جو تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو درود اور سلام بھیجے ہیں ان پر لگاتار. اور یہ وہ ہمیں بھی کہا ہے کہ آپ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. وہ نمونہ آپ سامنے رکھیں، اس پر عمل کریں. اور اس کے بعد یہ ہے
کہ وہ بندہ جب اس پہ عمل کرے گا تو خدا کو اس سے محبت ہو جائے گی. اور یہ اس سازش کا مطلب یہ ہے. قرآن نے یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بولا سوف کا فتر ہوا، اے نبی تیرا رب تجھ کو اتنا دے گا ان قریب کہ تو خوش ہو جائے گا. وہ خوش تو ہے، وہ مراد یہ ہے کہ اللہ وہ ہے، وہ حضور کی رضا کا طالب ہے کہ میاں ہم تم اتنا دیں گے کہ تم یاد کرو گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا جی، یہ وہ اس شعر میں علامہ اقبال نے ان کو بیان کیا ہے. بندہ کیا ہے صحیح معنوں میں؟ اس کو اقبال نے کہا یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم خدا کے حقیقی معنوں میں غلام بنتے ہو یا تم زمانے کے یا اپنے معاشرے کے مطابق چلتے ہو. یہ تمہاری اپنی ذاتی مرضی ہے. اور بھی علامہ اقبال کے کافی اشعار ہیں خودی کے بارے میں. ایک تو یہ ہے خودی کو کر بلند اتنا، اور پھر اقبال نے ایک مثال دی ہے اس کو کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ دیا. ہر ایک جو موتی ہے سی پی کے اندر، صدف میں نے سی پی، تو سی پی کے اندر جو موتی ہے اس نے اپنی ذات و نمود کے لیے، اپنے اظہار کے لیے وہ چھپا نہیں رہنا چاہتا. اس نے کیا کیا کہ سی پی کو توڑا اور توڑ کر اس نے اپنے وجود کا نمود اپنی کی، اس کو دکھایا کہ یہ دیکھو میں موجود اس پہ کیا. تو وہ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہر گوہر نے صدف کو توڑ ہی دیا، اور تو ہی جو ہے تو ابھی تک وہ آمادہ نہیں ہے اس کا اپنے ظہور کا، تو نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا. تو وہ علامہ کی یہ تمام جو اشعار ہیں وہ اسی نوعیت کے ہیں. بہرحال وہ یہ مقصد تھا کہ خودی جو ہے انسان کی جو ذات ہے، شخصیت ہے، اس کا خدا نے جو مخفی صلاحیتیں دے رکھی ہیں ان سے آشنائی حاصل کرے، ان کو پہچانے. عرفان ذات، عرفان نفس آپ کا کرے کہ میری ذات جو ہے اللہ نے مجھے کون سی خوبیاں دے رکھی ہیں اور ان خوبیوں کو میں نے کیسے اجاگر کرنا ہے، کمال تک پہنچانا ہے. یہ تمام اس کے مراحل ہیں. تو یہ ہے اس کا مختصر سا لب لبا. بہت شکریہ جناب پروفیسر شریف بکا صاحب. آج آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جناب یہ بیان کیا کہ خودی کیا ہے، اور پہلے ہمیں اس کو بلند کیسے کرنا ہے. اور بلندی کے لیے جناب بڑے نفس سے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا علامہ جتنے بھی نفس ہیں ان تک آخری لفظ اچھے تک پہنچنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ہم سے اپنی رضا پوچھے گا کہ پھر اس کے قابل ہم ہیں بھی ہے کہ نہیں ہیں. تو یہ بڑا الحمدللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. تو خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، وہ خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ بھی ایک خودی پہ شعر ہے. تو جناب میں بکا صاحب کا آپ صاحب کی جانب سے بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آج پھر اتوار کو اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ہم کوئی اسی طرح کے خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا پروگرام جو ہے یہ ہر اتوار برطانیہ کے وقت کے مطابق دن کے 1 بجے ہوتا ہے، اور یہ فیس بک پہ بھی جناب اس کو یہ دیکھا جا سکتا ہے. آپ اپنی رائے، اپنی کامنٹس یا اپنی جو خواہشات ہیں کسی شعر کے بارے میں یا کسی ٹاپک کے بارے میں وہ بھی بتا دیں تاکہ آئندہ کے لیے ہم اس پہ شامل کر سکیں. تو بہت شکریہ آپ کی کے دیکھنے کا، سننے کا اور حاضری کا. اور میں جناب پروفیسر شاہد بکا صاحب کا بھی، شاہد اقبال صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. بہت شکریہ، بہت شکریہ.